Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان۔ بڑی مسافت طے کر چکا تھا مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ سڑک پہ اس کی گاڑی کے علاوہ دوسری کوئی گاڑی نہ تھی۔ بے چینی سے اس نے گاڑی کو بائیں جانب موڑا۔ وہ سڑک پہ کم آس پاس زیادہ دیکھ رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اسے بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ بارش بھی تیز ہو گئی۔ اچانک دور سے اسے ایک کھیولا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ وہ بےتابی سے گاڑی موڑ کر اس کی طرف گیا۔ پاس ہونے پہ پتہ چلا وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ بےتابی سے اترا اور سیدھا جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی نے حیرت سے سر اوپر اٹھایا اور وہ اسے پہچان گیا۔ وہ وہی تھی، وہ ایمان علی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ زیادہ خوش تھا۔ وہ لڑکی وہ روتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں اس کے گلے لگ گئی۔ وہ حیران ہوا۔ وہ اب اس کے سینے پہ سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کا گھیرا ڈالا اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ تیز بارش ہو رہی تھی لیکن وہ دونوں بارش سے بے خبر تھے۔ کئی پل یوں ہی اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ پھر اچانک اسے خود ہی اپنی بے اختیاری سے کیفیت کا احساس ہوا اور وہ روتے ہوئے اس سے الگ ہو گئی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ دیکھا نا میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے کتنے کالز کیے، کتنے میسج کیے، جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ اس طرح کوئی کرتا ہے؟ اس اجنبی شہر میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بتایا تھا نا میں نے تمہیں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا اب تم میری ذمہ داری ہو۔ یہ ذمہ داری نبھائی تم نے۔ میں کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی، کیوں نہیں آئے؟ وہ اب روتے ہوئے اس کے سینے میں مکے مار رہی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے کار میں بٹھا دیا اور خود بھی جا کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بارش کی وجہ سے دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ آپ وہاں سے چلی کیوں آئی؟ وہیں انتظار کرتی میرا۔ میں آ جاتا، موبائل میرا سائلنٹ پہ تھا اس لیے آپ کا کوئی SMS، کوئی کالز نہیں اٹینڈ کر پایا۔ لیکن آپ کو میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اتنی آسانی سے آپ کو کیسے تنہا کر سکتا تھا؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ ایمان نے بڑی زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور کیا کرتی؟ میں کہاں جاتی؟ تمہارے گھر والوں نے دھکے مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتنی رات کو سڑک پہ تمہارا انتظار کیسے کرتی؟ اور آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سب ایمان سے نفرت کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو ایمان کو سہارا دے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ اوکے، آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھ سے ناراض مت ہویا کرو۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سب سوری۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں بے گناہ ہوں۔ آپ میرا یقین کریں۔ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ آپ ساحل نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ تمہیں کچھ بتانے کی یا مجھے یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کچھ نہیں جاننا اور میں جانتا ہوں آپ بے گناہ ہو۔ میں انسانوں کے چہرے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے اتنی رات کو اس بارش میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی ہی سچائی تھی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کس قسم کا انسان تھا یہ؟ اور کس قسم کا انسان تھا عارم؟ دونوں بھائی، سگے بھائی، ایک ہی خون ہے دونوں کا، لیکن کتنا فرق ہے دونوں میں۔ ایک بھائی زخم دیتا ہے تو دوسرا اس زخم کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ ایک بے آسرا بے آبرو کر دیتا ہے تو دوسرا اسے چھت دینے اور اس کا سہارا بننے آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی غلطی کر گئی وہ انسانوں کو سمجھنے میں۔ وہ اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور بیک ویمر سے بار بار اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے بے نیاز سر ٹکے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اف، یہ ظالم محبت! روتے ہوئے اس کے منہ سے سسکاری نکلی جو ساحل نے بھی سن لی۔ محبت! اس نے زیر لب اس لفظ کو دہرایا اور اسے ہی دیکھنے لگی۔ محبت کیا ہے؟ اس نے بیک ویمر سے ایمان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔
محبت ایک امتحان ہے، دلوں کا امتحان، انسانوں کا امتحان، ہار جیت کا امتحان۔ محبت وہ پل صراط ہے جس پہ الٹے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ محبت آگ کا دریا ہے، وہ مدھم مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، یہ محبت ہمیشہ ہار کیوں جاتی ہے؟ محبت کبھی اپنے آپ میں پاس کیوں نہیں ہوتی؟ محبت ہمیشہ ڈگمگا کیوں جاتی ہے؟ ساحل نے سوال کیا۔ محبت نہیں ڈگمگاتی، محبت کرنے والے ڈگمگا جاتے ہیں، اور محبت کبھی فیل نہیں ہوتی، ہمیشہ محبت کرنے والے ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ اور محبت کرنے والے کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ ساحل نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ اپنی محبت میں کبھی کامل نہیں ہوتے، وہ محبت کو ایک کھیل، ایک مذاق سمجھنے لگتے ہیں۔ محبت محبت ہے، محبت میں کبھی ہار جیت نہیں ہوتی۔ محبت اگر مکمل ہو جائے تب بھی محبت ہے، اور نامکمل ہو تب بھی محبت ہے، وہ مری ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ محبت کرتی ہوں اس کی محبت میں سچائی نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت میں ہی سچائی نہ ہو۔ ایمان نے بڑی عجیب اور زخمی نگاہوں سے ساحل کو دیکھا۔ میری محبت میں سچائی کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، اور یہ محبت ہی تو ہے جس کے لیے میں اتنا خوار ہو رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی، اور اسے روتا دیکھ کر گھبرا گیا، اور اچانک گاڑی کو بریک لگا دی۔ ارے ارے یار، پھر سے رونے لگی؟ اب بس بھی کرو، پتہ نہیں اتنا پانی تمہاری آنکھوں میں کیسے آ جاتا ہے۔ وہ اسے ٹیسو دیتے ہوئے بولا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی، وہ ٹیسو سے آنکھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو اس گھر میں کون لے جا رہا ہے محترمہ؟ آپ ٹینشن نہ لو، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی۔ بھوک لگی ہے؟ وہ ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اوکے، تو آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ وہ جب جانے لگا تو اس نے ڈر کر ساحل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے اکیلے میں، وہ مسکرا دیا۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، میں 2 منٹ میں آیا اور دروازہ لاک کر کے جا رہا ہوں، اوکے؟ لیکن اس نے ساحل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ واپس آؤ گے نا؟ آپ چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ اسے بے اعتباری پہ مسکرا دیا۔ ارے مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ اگر جانا ہی ہوتا تو میں آتا ہی کیوں؟ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جاتے جاتے کار لاک کر گیا۔ وہ اندر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد کھانا لے کر آیا۔ اسے بھوک کافی لگی تھی، اس لیے وہ بڑی تیزی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں پھر سے اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اس گاڑی پورس میں کھڑی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ گاڑی لاک کر کے وہ گھر کے اندر جانے لگا۔ ایمان کو وہ ایک اپارٹمنٹ میں چھوڑ آیا تھا جو اس نے کرائے پر لے رکھی تھی، جس پہ وہ اکثر بزنس ڈیلنگ والے دوستوں کو ٹھہراتا تھا۔ اتنی رات کو اس کے ذہن میں اور کوئی جگہ نہیں تھی جس پہ وہ ایمان کو لے کر جا سکتا تھا۔ وہ اسے گھر تو کسی بھی قیمت پہ نہیں لا سکتا تھا۔ گھر میں کیا ہوا تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ گھر والے اسے دوبارہ یہاں پسند نہیں کریں گے۔ وہ اکیلی اپارٹمنٹ میں ڈر بھی رہی تھی۔ وہ پہلے سے ہی سہمی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اسے بھی گھر تو آنا ہی تھا۔ حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہیں ایمان کے پاس رک جائے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیچاری تو آخری وقت تک منتیں کرتی رہی، لیکن اس کے یقین دلانے پہ وہ تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی سوچ کے مطابق اتنی رات کو کوئی جاگ نہیں رہا ہوگا، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ عارم سامنے ہی ہال میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا، اور اسی تیزی سے اس نے ایک سوال بھی کیا۔ آپ کہاں تھے بھیا؟ وہ اس کے سوال سے زیادہ اس کی بے تابی پہ حیران ہوا۔ خیریت، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنی رات کو کہاں تھے؟ اب اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا تھا، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ آج کل آپ کے دوست کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہے جن سے آپ راتوں کو ملنے جا رہے ہیں بھیا؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم عارم؟ صاف صاف کہو۔ وہ اس کے لہجے پہ حیران ہوا۔ آپ جھوٹ مت بولیں، صحیح صحیح بتا دیں آپ کہاں گئے تھے۔ آپ شاید گھر والوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں، عارم نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟
اور مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اب ذرا سختی سے بولا۔ اچھا تو بتائیں وہ لڑکی کون تھی؟ عارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ عارم میں بتا چکا ہوں کہ وہ میری دوست کی بیوی تھی۔ اوکے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارم غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عارم کے چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ساحل کی کسی بات پہ بھی یقین نہیں کیا۔ وہ اس اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی۔ سابقہ واقعات سے وہ کافی ڈری ہوئی تھی اور اس وقت بھی وہ کمرے کا دروازہ دے کر لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی کے پچھلے 2 دن یاد کرنے لگی۔ یہ 2 دن کا مطلب 48 گھنٹے۔ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لے کر آئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر شاید اس سارے سفر میں خدا ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، تبھی تو وہ ہر وقت اس کی مدد کرنے کو آ جاتے۔ اتنی رات کو بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے ساحل کی آواز آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ اچھا تو میں کیا کروں، میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ اگر آپ سو رہے ہوتے تو پہلے ہی رنگ پہ کال ریسیو نہیں کرتے۔ اچھا واہ، بہت انٹیلیجنٹ ہو، وہ مسکرا دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں اکیلے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اوکے سونا نہیں صبح تک، مجھ سے یوں ہی باتیں کرے۔ بے اختیار وہ مسکرا دیا۔ اس کے دل کو اچانک کچھ ہونے لگا۔ اب ذمہ داری اٹھائی ہے تو نبھانی تو پڑے گی ہی نا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر وہ دونوں صبح 6 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ ناشتے کے ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ عارم بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ صاف نظریں چرا گیا۔ عارم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ رات کو گھر سے باہر گیا تھا، اور شاید عارم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہوگی۔ ساحل، مجھے آج شاپنگ پہ چلنا ہے، سمرا سینڈوچ کھاتی ہوئی بولی۔ شاپنگ پہ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ارے بھائی، تم دونوں کی شادی میں کچھ ہی دن بچے ہیں تو تیاریاں بہت سی کرنی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے۔ اچھا ہے، غزالہ پھپھو بولی۔ شادی؟ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ وہ سمرا کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف اس کی بچپن کی دوست تھی۔ سمرا کے ساتھ وہ اور کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر پھپھو اور پاپا کی مجموعی زبردستی نے اسے یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساحل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زارا بیگم بغور اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی مما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور سمرا؟ آج تو میں بالکل نہیں آ پاؤں گا، سوری، مجھے ایک فرینڈس کے ہاں جانا ہے، تم مما یا پھپھو کے ساتھ چلی جانا۔ سمرا نے کندھے اچکائے۔ چلو جلدی ناشتہ ختم کرو، ساحل آفس کے لیے پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہوئے۔ اکبر صدیقی ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ پاپا آپ چلے جائیں، وہ دراصل مجھے اپنے ایک دوست کے ہاں جانا ہے تو میں ذرا لیٹ آؤں گا۔ اوکے، اکبر اٹھتے ہوئے بولے۔ کس دوست کے ہاں بھیا؟ عارم نے عجیب انداز میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ آصف کے ہاں۔ وہ بھی ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد عارم نیچے ڈرائنگ روم میں آیا اور فون سے ایک نمبر ملانے لگا۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو عارم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک، ساحل کا سناؤ، وہ کیسا ہے؟ آصف نے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ بھائی، اس کا تو زیادہ آپ کو پتہ ہوگا۔ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔